دوستو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح تخلیق فرمایا؟ عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ اور عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں بنایا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ زمین سے لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ زوجہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا ہے؟ نہیں، یہ بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے اس نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڈھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، اور پھر اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، داروغہ باہر آئے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر داروغہ جہنم کے اندر جائے گا، لیکن وہ اس شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے ویسے ہی جہنم کا داروغہ جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ پھر باہر تشریف لائیں گے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا جہنم کے دروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتا ہے جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے دروغہ سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک جو جہنم کا دروغہ ہے اس کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو جو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، تب اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکلوایا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آئیے اپنا اپنا مصاحبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے ایمان کا حساب کر لیا ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں نظر ڈالیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسی خوبی ہے جس پر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سالوں کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا جائے گا، تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عظمت کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ اپنی جان پر ہم نے بہت ظلم کیا اور بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطی کو، ہماری خطاؤں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور ہم پر رحم کر، ہم پر کرم کر، بے شک تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، بے شک تو ہی ہماری مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے ہی تو بندے ہیں، اے اللہ پاک پروردگار ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔